أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون۔ الرحمن الرحیم۔ کل جو آیات کریمہ سورہ انعام میں گزری ہیں 7ویں پارے میں، ان آیات میں اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا ہے اپنی توحید کے ان دلائل کا جو کافروں کے مقابلے میں تھے، اور انہیں اللہ نے دعوت دی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کو ایک مانیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی ہے اس تعلیم پر عمل کریں۔ آج یہ 7ویں پارے میں سورہ انعام جو 95 نمبر آیت سے بات شروع ہو رہی ہے، ان آیات میں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو، سب کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس میں اللہ نے اپنی توحید کے فقط وہ دلائل دیے ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے، اور کوئی بھی آدمی ذرا بھی ان دلائل پر غور کرے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کو پالے گا۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد یہ فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوى، اور لوگوں بلا شبہ اللہ ہی ہے جو کہ پھوڑ نکالتا ہے، فالق چیر دیتا ہے، الحب دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو۔ دو چیزوں کے لیے اللہ نے ایک اپنی صفت کا اثبات فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ فالق ہے۔ فالق کا مطلب ہے کسی چیز کو چیر دینے والا، کسی چیز کو پھاڑ دینے والا، اور کسی چیز کے 2 ٹکڑے یا اس سے زیادہ ٹکڑے کر دینے والا۔ اس لیے آخری صورتیں جو نازل ہوئی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیے تو یہی آتا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہیے میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی، الفلق جو کہ پروردگار چیر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالی نے فالق کا لفظ استعمال فرمایا، اور جیسے اور بہت سے صفاتی نام اللہ کے ہیں ایسے ہی صفت کا نام یہ بھی ارشاد فرمایا۔ تخلیق الگ چیز ہے اور تفلیق الگ چیز ہے، اور تخلیق کا مطلب تو یہ ہے کہ پیدا کرنا، اور تفلیق کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے پیدا شدہ ہے اسے چیرنا اور پھاڑنا۔ اسی لیے وہاں جو آخری سورہ ہے اس کی جو تشریح آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو رات کے اندھیرے کو چیر کر اس سے صبح کی روشنی برآمد کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالی نے 2 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھو، ایک چیز ہے حب، اور حب کہتے ہیں بیج کو، اور جتنی بھی نباتات عام طور پر ہوتی ہیں یہ بیج سے پھوٹتی ہیں، گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی ہے، کوئی بھی چیز ہے،
یہ سب کے سب اپنے دانوں سے پھوٹتے ہیں، والنوا، اور فرمایا کہ گٹھلی کو اللہ چیر دیتا ہے، اور جتنے بھی پھل گٹھلی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کھجور ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ گٹھلی اتنی موٹی ہوتی ہے اور اللہ اس گٹھلی کو توڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بعد پھاڑنے کے بعد اس سے ہری بھری ایک چھوٹی سی نازک اور ننھی سی کومپل برآمد ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو اس کائنات میں گٹھلی سے کومپل کو نکالنے والا اور دانے سے سبزی کو نکالنے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ تو تم اپنی عقل سے کام لو کہ جو پروردگار اتنی سخت چیزوں سے اتنی باریک اور نرم چیزیں پیدا کرتا ہے تم اس کو نہیں مانتے، اور تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی یہ کام کر نہیں سکتا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کر لیتا ہے، زمین میں ہل چلا لے اور جو بیج ڈالنے ہیں وہ ڈال دے، اور موسم کا خیال رکھے کہ یہ موسم اس فصل کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اور پانی ڈال دے، اور اس کے بعد باقی کام تو اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو اس میں سے یہ چیزیں پیدا کر دے، اور اللہ نہ چاہے تو ان چیزوں کو پیدا نہ کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری دلیل دی ہے کہ یخرج الحی، وہ زندہ کو نکالتا ہے، من المیت، مردہ سے، مردہ چیز ہے اور اس سے اللہ زندہ چیز کو پیدا کر دیتا ہے۔ انڈا مردہ ہے بظاہر، اور خدا اس سے چوزے کو پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح کوئی چیز بیج ہے اور اس سے کومپلیں نکل آتی ہیں جن کو دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو مردہ ہیں اور ان سے زندہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ایک کافر ہے جو مردہ ہے اور اس سے اللہ زندہ کو پیدا کر دیتے ہیں، یعنی توحید والے انسان کو۔ اور پیچھے گزر چکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آزر کے گھر پیدا ہوئے تو اللہ نے مردہ کے گھر زندہ کو پیدا کر دیا۔ تیسری دلیل دی کہ وہ مخرج المیت، اور وہ اللہ نکالنے والا ہے زندہ سے، مخرج المیت، میت کو من الحی، زندہ سے۔ پہلے یہ بتایا کہ اللہ تعالی زندہ کو پیدا کرتا ہے مردہ سے، اور اس تیسرے مقام پر یہ فرما دیا کہ اللہ تعالی مردہ کو پیدا کرتا ہے زندہ سے۔ اور زندہ اور مردہ کی مثال ایسے جیسے وہاں جتنی مثالیں گزریں اس کے بالکل برعکس لے لیجئے کہ مرغی زندہ ہے اور انڈا بظاہر بے جان ہے، اور اللہ اسے تخلیق دیتا ہے اور پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی اس کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ہری بھری کھیتیاں جل کر بالکل ختم ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح ان سے پھر چورا بن جاتا ہے اور وہ کھاد کے کام آتی ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مثالوں میں بدل جاتی ہیں، اور اسی طرح اللہ مومن کے گھر کافر کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نیک انسان تھے، اور انہی کے ہاں دیکھ لیجئے بیٹے کا کیا حال ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا پروردگار، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں پھرے جاتے، کدھر لوٹ رہے، کیوں نہیں غور کرتے ان چیزوں پر کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں قدرت کسی کو حاصل نہیں، اور وہ اپنی قدرت کاملہ کے تحت ان چیزوں کو پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔